پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچیں گے، اب اللہ پہنچو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہیں بات کر رہے ہیں کہ جب آپ اور آپ کے صحابہ کرام واپس جب آئیں گے جنگ تبوک سے تو یہ طرح طرح کے عذرات جو ہیں پیش کریں گے، بہانے جو ہیں آپ کے سامنے کریں گے، مگر آپ صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا جو ہے اعتبار نہ کریں گے، یعنی کہ جھوٹے عذر اب نہیں مانے جائیں گے۔ اب دولت مند منافقین جو تبوک کے سفر پر مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بخیریت واپسی پر اپنے عذر جو ہیں پیش کر کے ان کی نظروں میں جو ہیں وفادار بننا چاہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اعتبار نہیں جو ہے وہ کیا جائے گا، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے طرز عمل کو جو ہے وہ دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف جو ہے پلٹائے جاؤ گے، جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ جو ہے کر رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے جو ہے اعراض کرو، یعنی کہ معاف کر دو۔ بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، یعنی کہ ان سے اعراض ہی برت لو، کیونکہ یہ گندگی ہے، منافقت، ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، یعنی کہ دنیا کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کے کاموں سے دنیا کے لوگ چاہے کتنا ہی خوش ہوں لیکن اللہ نہیں خوش ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اگر اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو دنیاوی طور پر راضی کر بھی لیتے ہیں اپنے جھوٹے بہانوں سے اور یا باتوں سے، لیکن اللہ کو تو راضی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں، کس کے؟ منافقت کے، اور اس دین کے حدود سے ناواقف رہے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ بدوی عربوں سے مراد وہ دیہاتی اور صحرائی عرب ہے جو مدینے کے اطراف میں آباد تھے۔ یہ لوگ دنیا میں ایک مضبوط اور منظم طاقت کو اٹھتے دیکھ کر پہلے تو مرعوب ہوئے۔ کس کو؟ مسلمانوں کی طاقت کو بڑھتے دیکھ کر اور اٹھتے دیکھ کر انہوں نے کہا یہ طاقت ہے جو لگتا ہے کہ غالب آ جائے گی نا عرب پر، ان کا روب جو ہے مسلمانوں کا روب ان پر بیٹھ گیا۔ پھر اسلام اور کفر کی جب جنگیں ہونے لگی تو انہوں نے یہی دیکھا کہ اسلام کا بہت حصہ جو ہے عرب پر چھا گیا ہے، اور مخالف قبیلوں کا زور جو ہے مسلمانوں کے سامنے ٹوٹنے لگا ہے، تو ان دیہاتیوں نے یہی مصلحت سمجھی کہ اب دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور اپنی جان کو جو ہے بچا لیں۔ شہریوں کی بنسبت یہ دیہاتی صحرائی لوگ زیادہ منافقانہ رویہ رکھتے ہیں اور حق سے انکار کی کیفیت ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ پھر اس کی وجہ بھی بتا دیا کہ شہری لوگ تو اہل علم اور اہل حق کی صحبت سے مستفید ہو کر کچھ دین اور اس کی حدود کو جان بھی لیتے ہیں، مگر یہ بدوی لوگ صرف اپنی معاش کی فکر میں رہتے ہیں کہ وہ کھیت میں بیج ڈال لیا، اگا لیا، پھر کھا لیا، پھر اسے بیچنے میں لگے رہتے ہیں۔ حیوانی زندگی کی ضروریات سے بلند تر کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کا انہیں موقع ہی نہیں ملتا ہے، یعنی کہ وہ ایسے بس زندگی گزار دیتے ہیں۔ اس لیے دین اور اس کی حدود سے ان کے ناواقف رہنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ ان بدویوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردست کی چٹی سمجھتے ہیں۔ چٹی یعنی کہ یہ کیا ہم پر بوجھ پڑ گیا کہ ہم اپنے پیسے میں سے اب لوگوں کو دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کریں۔ کون سی زمانے کی گردشوں کی؟ کہ مسلمانوں پر کوئی دشمن قوت جو ہے حملہ کرے، مسلمان جو ہے وہ پسپا ہو اور ہم جو ہے یہ دین کا جو ہم نے لبادہ اوڑھا ہوا اپنی جان بچانے کے لیے اس کو جو ہے اتار پھینکے، تو کسی چکر میں پھنسو تو وہ بھی اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ جو اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود ہی انہی پر مسلط ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔
اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صدقہ لانے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو اوفا جو ہے آپ کی خدمت میں آئے اور آپ نے جو ہے وہ صدقہ دینے کے لیے، یعنی کہ آپ کے پاس صدقے کی رقم دی اور کہا کہ آپ جو ہے تقسیم کر دیں، تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو اوفا کی آل پر جو ہے رحمت نازل فرما۔ تو ہاں وہ ضرور جو ہے ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ سابقون اور اولون کی بات ہے۔ سابقون اور اولون کون ہے؟ مہاجر اور انصار۔ وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ جو ہے رہیں گے، یہی عظیم الشان جو ہے وہ کامیابی ہے۔ تو مہاجر کیا ہے؟ آج کل کے دور میں کیسے مہاجر ہم کر سکتے ہیں؟ مہاجر کون ہوتے ہیں؟ جو ہجرت کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہجرت کرنی پڑے گی، اللہ کی نافرمانی سے جو ہے فرما برداری کی جگہ پر جو ہے وہ آنا پڑے گا، اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی سے کھینچ کر جو ہے اللہ کی فرما برداری پر جو ہے وہ لگانا ہوگا، تو یہ بھی ہجرت ہوگی۔ گناہوں کو چھوڑ کر نیک کاموں کی طرف لگنا تو یہ بھی ہجرت ہوتا ہے، ہجرت ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر آنا۔ تمہارے گرد و بیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اس طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں، یعنی کہ اڑے ہوئے ہیں۔ تم انہیں بھی جانتے ہو، ہم ان کو، تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں، قریب ہے وہ وقت جب ان کو دوہری سزا دیں گے، یعنی کہ دنیا میں بھی ملے گی، برزخ میں بھی ملے گی، قیامت میں بھی ملے گی، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، یعنی کہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیر کسی عذر کے محض تساہل یعنی کہ سستی کی وجہ سے تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اعتراف گناہ جو ہے وہ کر لیا تھا۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان جو ہے ہو جائے گا، کیونکہ وہ درگزر کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں، وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دو۔ اب یہ نفلی یا زکوٰۃ کے بارے میں خرچ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ میں عمدہ مال لینے سے پرہیز کیا جائے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے ملا جلا مال جو ہے وہ لیا جائے، کیونکہ ہر کوئی زکوٰۃ دینے والا عمدہ مال تو نہیں رکھتا نا، جس کے پیسوں کی زیادہ جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے، جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں اس کی زیادہ زکوٰۃ بنتی ہے، تو اس میں سے زیادہ عمدہ چیزیں آ سکتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی کم زکوٰۃ بنتی ہے تو ان کے لیے جو ہے جتنی ان کی مال کا زکوٰۃ بنے گی اتنی ہے کم درجے کی جو ہے وہ چیز آئے گی، تو ملا جلا مال جو ہے وہ لیا کرو۔ عبداللہ بن اوفا فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی قسم کی زکوٰۃ آتی تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ان پر رحمت فرما۔ ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ایک شخص کو عامل بنا کر بھیجا، یعنی کہ زکوٰۃ لینے کے لیے۔ جب اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے زکوٰۃ کا مال ہے، یعنی کہ آپ نے جو کہا تھا زکوٰۃ لے کر آؤ تو وہ میں لے کر آیا ہوں، یہ مجھے تحفے میں ملا ہے، یعنی کہ یہ سارا ایک مال جو ہے زکوٰۃ کا لوگوں نے دیا ہے، اور یہ جو دوسرا والا نہیں، یہ مجھے لوگوں نے تحفے میں دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر میں دیکھتا کہ تجھے کوئی تحفہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، یعنی کہ جب آپ زکوٰۃ مال لیں تو آپ کسی سے تحفہ جو ہے وہ نہیں لے سکتے، منع ہے۔ اب تو زکوٰۃ جو ہے وہ یا بینک نکال لیتا ہے یا ہر انسان کو جو ہے خود سے جو ہے وہ دینی پڑتی ہے۔ پہلے زکوٰۃ کے لیے جو ہے وہ لوگ بھیجے جاتے تھے کہ جن کی زکوٰۃ بنتی ہیں ان سے جو ہے وہ لے کر آؤ، اور ان کے حق میں جو ہے وہ دعائے رحمت کرو، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے صدقے کی پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کی کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کا صدقہ احد پہاڑ کی مثل جتنا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کھجور کا صدقہ بھی اللہ کی ذات میں جو ہے اللہ کے لیے کرو، اللہ کی راہ میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کتنا بڑھا کر جو ہے انسان کو جو ہے اجر دیتا ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت جو ہے عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔ یعنی کہ بذریعہ وہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دے گا کہ یہ لوگ اب کیسا عمل کر رہے ہیں، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جو ہے وہ جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ بھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، جو سستی کی وجہ سے جو نہیں جا سکے تھے، جنہیں بعد میں جو ہے احساس ہوا اور انہوں نے اپنے گناہ کا جو ہے وہ اعتراف کر لیا، چاہے انہیں سزا دیں اور چاہے ان پر جو ہے دوبارہ مہربان ہو جائیں۔ اللہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے، حکیم اور دانا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں منافقین جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے، خدا کی بندگی کی بجائے کفر کریں، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں۔ ابو عامر راہب جو ہے اس نے بنائی تھی۔ اب کیا کہتے ہیں، مدینے میں اس وقت دو مسجدیں تھیں، ایک مسجد قباء جو شہر کے باہر تھی، دوسری مسجد نبوی جو شہر کے اندر تھی۔ ان دونوں مسجدوں کی موجودگی میں ایک تیسری مسجد بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، مگر منافقین نے یہ بہانہ بنایا کہ بارش اور سردی کی راتوں میں عام لوگوں کو اور خصوصاً ضعیفوں اور معذوروں کو جو ان دونوں مسجدوں سے دور رہتے ہیں پانچوں وقت حاضری دینا مشکل ہوتی ہے، لہٰذا ہم محض نمازیوں کی آسانی کے لیے ایک نئی مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اس کی تعمیر کی اجازت لی اور اسے اپنی سازشوں کا اڈا بنا لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر آپ سے اس کا افتتاح کرائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں سے پہلے ہی خبردار کر دیا، اور تبوک سے واپس آ کر آپ نے اس مسجد زرار میں نقصان دینے والی مسجد تھی کو مسمار کر دیا، گرا دیا۔ اب یہ کیوں نقصان دینے والی تھی؟ کیونکہ یہاں پہ سارے منافقین اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں جو ہے وہ کرتے تھے، جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو چکا ہے۔ کون؟ ابو عامر راہب۔ وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی۔ کون سی؟ مسجد قباء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری طہارت کی تعریف کی ہے، اللہ نے تمہاری طہارت کی تعریف کیا ہے۔ کس کی؟ اہل قباء والوں کی۔ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی نجاست کو صاف کرنے کے لیے پہلے مٹی استعمال کرتے تھے نا، مٹی استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ دونوں طرف سے اچھی طرح سے جو اپنی نجاست کو جو ہے وہ صاف کرتے ہیں۔ تو اسی لیے تو صرف خالی جہاں پہ ٹیشو پیپر ہوتے ہیں، ٹیشو پیپر سے انسان کی نجاست صاف نہیں ہوتی، ٹیشو پیپر کافی نہیں ہے، پانی ضروری ہے انسان کی نجاست جو ہے صاف کرنے کے لیے۔ ابو عامر راہب کون تھا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گیا تھا اور لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے خلاف کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد تو اہل قباء جو ہے وہ تقوی پر قائم کی گئی ہے، وہی اسی کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پاک صاف رہنے والے جو ہیں پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، جس نے اپنی عمارت کی ایک وادی کی کھوکھلی جو ہے گھڑے کے کنارے پر اٹھائی ہو اور اسے لے کر سیدھے جہنم کی آگ میں جا گری ہو، یعنی کہ جس کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہے، جو کام بھی کیا اللہ کے لیے جو ہے وہ کام کرو تو اس کی بتایا جا رہا ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو، تقوی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو جو کام کرو۔ جس کام کی بنیاد ہی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اندر سے نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ تو پھر عمل جو ہے اس کو جہنم میں جو ہے وہ لے جا کر گرے گا۔ ایسے ظالم
لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا کیونکہ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں یہ بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے، بجز اس کے ان کے دل ہی پارا پارا جو ہو جائیں، یعنی کہ موت ان پر جو ہے وہ آ جائے۔ اللہ نہایت باخبر ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ تو لوگوں سن لو، کیا اللہ کا سودا مہنگا، بہت مہنگا ہے۔ جنت ایسے ہی نہیں ملتی۔ جنت چاہیے تو اپنی جان اور مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راہ پر لگانا ہوگا۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، یعنی کہ غازی ہوتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں، یعنی کہ تینوں کتابوں میں یہ وعدہ ہے۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے خدا سے جو ہے وہ چکا لیا ہے۔ کیا ہم نے کوئی ایسا سودا کیا ہے اللہ سے؟ ہم تو اپنے آرام ہی نہیں قربان جو ہے وہ کر سکتے۔ ہماری نمازیں بھی جو ہیں وہ قضا ہو جاتی ہیں، فجر اور عشاء کی ہم سے پوچھو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو جنت چاہیے تو اپنی جان بھی لگانی پڑے گی، مال بھی لگانا پڑے گا۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے کی بندگی جو اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے ہیں، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے ہیں، اس کے رکوع جو ہے یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے وہ جو ہیں وہ جاتے ہیں، اپنے قدم جو ہے باہر نکالتے ہیں۔ اس کی آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں کہ وہ مومن جو اللہ سے تجارت کا یہ معاملہ کرتے ہیں۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ساری صفات ہوں گی، وہی اللہ سے جو ہے یہ معاملہ کر سکے گا تجارت کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنوں کو خوشخبری جو ہے وہ آپ دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، جنت ہے، تمہارا جان مال جو ہے یہ سودا لیتا ہے۔ تو ہمارے اعمال پھر بھی کم ہیں، جنت صرف اللہ کے فضل سے ہی ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر جو ہے وہ فضل فرمائے اور ہمیں جتنی زندگی ہم اللہ کی راہ پر گزاریں اور اس کے بعد اللہ ہمیں اپنے فضل سے جنت میں جو ہے وہ داخل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی کہ جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روز قیامت اپنے والد کو دیکھیں گے تو ان کے منہ پر نہ سیاہی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، میں نے کہا نہیں تھا کہ میری پیروی کرنا؟ باپ کہے گا کہ اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ تجھے قیامت والے دن رسوا نہ کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا، جنت حرام ہے کافروں کے لیے۔ پھر کہا جائے گا، اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ تو جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے نا، انہیں اپنے باپ کی جگہ بچھو جو نجاست میں لتھڑا ہوا ہوگا وہ نظر آئے گا اور اسے دوزخ میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ تو کسی کا عمل کسی کو جو ہے وہ نہیں بچا سکے گا، اپنا عمل انسان کو خود جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اور پھر اللہ کا فضل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انسان جو ہے وہ بچ سکے گا۔ وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا شرک کی وجہ سے۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑا نرم دل اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیوں کی تھی؟ کیونکہ آپ بہت نرم دل تھے اور حلیم طبیعت کے تھے، اس لیے آپ نے اللہ سے دعا کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ مشرکوں کے لیے دعا نہیں کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں جو ہے مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے، یعنی مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی ہے، انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے، چاہے در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب اللہ کو ہدایت دینے کے بعد جب تک انسان خود نہیں جو ہے اپنا طریقہ بدلے گا تو اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا جب تک انسان خود اپنے لیے گمراہی کا راستہ جو ہے وہ چن نہ لے۔
اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمانوں کی سلطنت ہے، اسی کے اختیارات میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ صحابہ نے جنہوں نے اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعا کی اور تو انہیں اندیشہ لاحق ہوا کہ اللہ نے کہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مغفرت یہ مشرکین کے لیے۔ تو پہلے علم نہیں تھا، اب پکڑ نہیں ہے، انہیں یہ ڈر لگانا کہ مشرکوں کے لیے دعا نہیں کرنی، لیکن انہوں نے کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب منع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے علم نہیں تھا، اب نہیں دعا کریں گے، کیونکہ مشرکوں نے جان بوجھ کر اپنے دین پر رہ کے، شرک والے دین پر رہ کر، جان بوجھ کر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک ٹھہرایا تھا۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ساتھ دیا۔ جو مصیبت تکلیف کے وقت اپنے فرائض نبھاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بہت بڑے جو ہے وہ اجر دیتا ہے، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل جو ہے ٹیڑھی راہ کی طرف ہو چکے تھے۔ ٹیڑھی راہ کیا تھی؟ سخت گرمی تھی، فصلیں تیار تھیں، لمبا سفر تھا، وسائل کی کمی تھی، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا، یعنی کہ ٹیڑھی راہ پر نہیں چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے۔ وہ ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا۔ کون وہ تین تھے؟ کعب بن مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں صحابی تھے جو سستی کی وجہ سے جو ہے وہ جنگ تبوک پر جو وہ نہ جا سکے۔ 40 دن کے بعد توبہ قبول ہوئی، جن کا معاملے کو ملتوی کر دیا گیا، یعنی کہ ابھی معاملہ ملتوی ہے، معاف کیا 40 دن کے بعد۔ 40 دن کا جو ہے ان کا معاملہ ملتوی رہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا۔ جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، اور ان کا جو ہے آپ کوئی بھی نہیں، صحابہ کرام نے بھی ان کو چھوڑ دیا، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر جو ہے بوجھ لگنے لگیں۔ انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو ان سے صحابہ کرام نے بھی سلام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ 40 دن کے بعد ان کی بیویاں بھی ان سے الگ رہنے کی تاکید کی گئی۔ اب یہ بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ اب فی الواقعہ مدینے کی بستی میں ان کا وہی حال ہو گیا تھا کہ بالکل اکیلے، کوئی ان کو دیکھتا نہ تھا۔ آخرکار جب ان کا 50 دن ہو گئے، کوئی کہتے ہیں کہ 50 دن کے بعد، کوئی کہتے ہیں 40 دن کے بعد، پورے 50 دن جب گزر گئے تو پھر جو اللہ تعالیٰ، ایک صحابی آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اسے جیش الاسریٰ بھی کہتے ہیں۔ جیش الاسریٰ تنگی کا وقت تھا، جب یہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ جنگ پر جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث ہے، ابو ذرین روایت کرتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی مایوسی پر نہ ہنستا ہے، حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہی ہوتی ہے۔ جب انسان مایوس ہونے لگتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہنستا ہے۔ بس تھوڑی دیر باقی ہے مشکل میں، یعنی کہ تھوڑی دیر کی مشکل ہے، یہ کٹنے والی ہے۔ اس پر ابو ذرین نے کہا کہ اللہ بھی ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو ذرین۔ تو ابو ذرین نے جواب دیا کہ جو رب ہنستا ہے اس سے خیر بھلائی ضرور ملے گی، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مشکل جو ہے وہ ٹال دیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینہ کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز سیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، یعنی کہ انہیں اپنا آرام زیادہ عزیز ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس، جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کبھی کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے
عداوت حق کا کوئی انتقام بولیں، اس کے بدلے ان کے حق میں عمل صالح نہ لکھا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے میرے لیے کوئی قدم اٹھائے تو کبھی یہ نہیں ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیک عمل جو ہے وہ لکھا نہ جائے گا۔ اب کیوں نہیں لوگ گئے؟ جھوٹ بول کر نہیں گئے، سب نے جھوٹے بہانے بنائے، کسی نے سستی کا اظہار کیا، کسی نے کچھ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سے کچھ کوتاہیوں کا صدور ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچائی کو لازم پکڑ لو، سچائی نیکی کے راستے پر ڈال دیتی ہے اور نیکی جنت کے راستے پر جو ہے وہ لے جاتی ہے، اور سچ بولنے والا اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ نہ بولو یہ فجور کی طرف لے جاتی ہے۔ فاجر جو ہوتے ہیں اللہ کے نافرمان، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے، پھر فجور جو ہے دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا اللہ کے ہاں جھوٹا جو ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ تو منافق کی ایک نشانی بھی یہ تھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، بات کریں تو جھوٹ بولے، تو جھوٹ بول کے ہی بہانے کر کر کے وہ نہیں گئے۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ جاتے تو ان کے لیے اچھا ہی لکھا جانا تھا، اگر ان کی نیت اچھی ہوتی۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان بیمار ہوتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا وہ اجر لکھو جو یہ تندرستی میں کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اس کو شفا یعنی کہ صحت تندرستی عطا کر دوں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ جو تندرستی کی حالت میں جو اپنے نوافل کی جو ہے وہ کثرت کر رہا ہوتا ہے، یا اس کا کوئی جو ہے وہ فرائض جو ہے وہ چھٹ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو وہی اجر دو جو یہ صحت تندرستی کی حالت میں میرے لیے کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ اس طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں تم تھوڑا خرچ کرو اور کوئی وادی وہ پار کریں، ان کے حق میں سے لکھنا لیا جائے، یعنی کہ اللہ کے جہاد میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے یا اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سارے نیک عمل جو ہے وہ لکھتا ہے، اور سارے نیک عمل کے لیے انسان کو تھکاوٹ برداشت کرنا پڑتی ہے۔ کوئی چیز بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی ہے، کوئی چیز پلیٹ پہ سجی سجائی نہیں ملتی، انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ اللہ ان کے اچھے کارنامے کا صلہ جو انہیں عطا کرے۔ یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے، واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے جو ہے پرہیز کرتے۔ مراد یہ ہے کہ تمام بدویوں کا مدینہ آ جانا کچھ ضروری نہ تھا۔ ہر بستی اور علاقے کے لوگوں میں سے اگر کچھ لوگ مدینے میں آ کر علم دین حاصل کرتے، علم دین، اور واپس جا کر اپنے علاقے کے لوگوں کو دین سکھاتے تو بدویوں میں جو جہالت ہے نا وہ باقی نہ رہتی، جس کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے وہ منافقت کی بیماری میں مبتلا ہیں اور اسلام قبول کر لینے کے باوجود بھی مسلمان ہونے کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کر رہے۔ تو کیا پتہ چلا ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ علم سیکھنے چلے جائیں، بستی کے لوگ، علاقے کے لوگ ایک جتنا جائے اور آ کر جو ہے وہ علم سیکھنے کے بعد جو ہے وہ آ کر سکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آگے نہ پہنچائے علم تو ہے وہ بخیل ہے، اس نے کنجوسی کر لی، جو سیکھا ہوا علم آگے نہیں پہنچاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے پہنچاؤ جیسے ایک آیت ہی نہ ہو۔ لوگ، چونٹیاں، مچھلیاں جو ہیں وہ دعائیں کرتی ہیں علم سکھانے والے کے لیے۔ علم سکھانے والا اور عمل کرنے والا آسمانوں پر بہت بڑا جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس ہیں اور چاہے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ متقیوں کے ساتھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں سے اس سے اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے ان کے ایمان میں تو فی الواقعہ ہر نازل ہونے والی صورت جو ہے وہ صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، وہ اس سے دل شاد ہیں، خوش ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ان کی اور نجاست کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا، یعنی کہ قرآن کے نزول سے ایمان بڑھتا ہے مومن کا، لیکن
منافق کا نفاق جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، اس کے ایمان میں جو ہے کمی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ایمان تو دل میں تھا ہی نہیں نا، نفاق ہی بڑھتا رہتا ہے۔ تو مسلمانوں کا ایمان جو ہے قرآن پاک سن کر جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ آیت الہی پر غور نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل نہ خیر اور بھلائی سے پھیر دیے تھے، مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں؟ کیا یہ کون سے آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ ہلاکت، مال کی تباہی، بچوں کی جان کی نقصان، آسمانی آفات یا جسمانی بیماریاں یا غزوات میں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کیوں آتی ہیں یہ بیماریاں، پریشانیاں، کہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف جو ہے عاجزی کے ساتھ جو ہے پلٹ کر اللہ سے ہی دعائیں مانگیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش جو ہے وہ مانگیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ نا آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، جن آیات میں منافقین کی شرارتوں اور سازشوں کو کھلنے کا جو ہے پتہ چلتا نا، تو یہ لوگ اشاروں میں ان کو فکر ہوتی تھی نا، یہ کیونکہ جس کے دل میں کھوٹ ہو اسے یہی لگتا ہے کہ کہیں میری بات نہ کھل جائے، پھر یہ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے اور وہاں سے جو ہے یہ بھاگ جاتے تھے۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے جو خود تمہی میں سے ہے، تمہارا نقصان اس پر جو ہے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں، تمہارا نقصان میں پڑنا اسے گرا گزرتا ہے۔ کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کو ہمارا نقصان میں پڑنا آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، ہماری فلاح کا وہ حریص ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے۔ لوگوں کو لالچ ہے دنیا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے حریص؟ وہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن تم میں سے مجھ سے جو ہے دامن چھڑا کر زبردستی جو ہے جہنم میں داخل ہوتے ہو۔ جب نہیں مانتے تو پھر دوسرا راستہ ہی رہ جاتا ہے نا، ایک راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ جنت کا ہے، دوسرا شیطان کا راستہ ہے وہ جہنم کا ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق و رحیم ہیں۔ اب دیکھو کیا ہم ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کیوں نہ عمل کریں گے کہ جنہیں ہماری کامیابی کا حریص ہے۔ اب اگر یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سے منہ پھیرتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ اس پر میں نے بھروسہ کیا، وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص صبح شام 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے، کون سی؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تعالیٰ اسے فکر اور مشکلات کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی فکر اور مشکلات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو جس کی مشکلات فکر کے لیے اللہ کافی ہو جائے تو اسے کیا چاہیے؟ سورہ یونس۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، الف لام را، یہ اس کی کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ اس پر منکرین نے کہا یہ تو شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اس کی طرف سے تم سب کو پلٹ کر جانا ہے اسی کی طرف۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں۔ تو اللہم اجرنا من النار۔
اور دردناک سزا بھگتے ہیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا، چاند کو چمک دی، چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاند کی چال کی منزلیں مقرر کر دیں۔ ان منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے، وہ سفر ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں اپنی مخصوص جو ہے چال کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ 28 منزلیں ہیں۔ ہر رات کو ایک پہلی منزلوں میں چھوٹا اور باریک پھر بڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ 14ویں شب کو منزلیں طے کر لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر باریک ہوتا ہے، حتیٰ کہ شروع کے 1-2 راتیں چھپا رہتا ہے، پھر حلال بن کر جو ہے طلوع ہوتا ہے۔ چاند کی اسی رفتار سے مہینے سال جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے پلٹ الٹ پھیر میں ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کیا نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہیں دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ دنیا کی چیزوں پر مطمئن وہ رہتا ہے جو دنیا سے راضی ہو چکا ہوتا ہے۔ تو کیا صرف دنیا کافی ہے؟ دنیا مل جائے تو انسان کو راضی ہونا چاہیے؟ نہیں، دنیا اور آخرت جو ہے، آخرت بھی انسان کو ملنی چاہیے۔ آخرت نہ ملی تو دنیا جتنی بھی مل جائے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس وقت نہیں۔ وقت تو دیتا رہا، وقت تو وہ دنیا کی چیزوں میں جو ہے اس نے لگا دیا، آخرت کے لیے بچائے نہیں وقت۔ مومن کی مثال ہے دوست مال، نہیں یہ نہیں اس میں آ رہی، بس ٹھیک ہے یہ والی، یہی ہے کہ کون جو ہے وہ دنیا کی چیزوں سے راضی ہوتا ہے؟ جس نے اپنا وقت لگا دیا دنیا کے لیے، جس کو طلب تھی صرف مجھے دنیا ہی ملے تو وہ دنیا پر ہی مطمئن ہو گیا۔ تو مومن کبھی دنیا پر مطمئن نہیں ہوتا۔ مومن دنیا میں صرف مسافر کی طرح رہتا ہے، نہ وہ اتنا سامان زیادہ اکٹھا کرتا ہے اور نہ وہ ان چیزوں میں پڑھ کر جو ہے اپنی آخرت سے غفلت میں جو ہے رہتا ہے۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں، یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں۔ کون سی صداقتیں؟ قرآن پاک میں، نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلائے گا۔ نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں ہوں گی۔ سیدھی راہ کون سی چلنی ہے؟ ایک سیدھی راہ پل صراط بھی ہے، اس پر چلنے کے بعد نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی۔ ہاں ان کی صدا وہاں کیا ہوگی؟ پاک ہے تو ہے خدا، کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم۔ ان کی دعا یہ ہوگی سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اگر کہیں لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم جو ہے وہ کر دی گئی ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، مال کاروبار کے لیے جو ہے وہ بد دعائیں مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گھڑی کو تم پا لو جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ ہر وقت اپنے منہ سے اچھی بات نکالیں اور کبھی مایوسی کی جو ہے وہ بات نہ کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کون سی قبولیت کی جو ہے وہ گھڑی ہوتی ہے۔ ہر وقت اللہ سے اللہ کا فضل مانگے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے فضل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی ہی نعمتیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں، مگر ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اسے اللہ ہی یاد آتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں تو اسے تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ تو کیا
ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ ہی کو جو ہے وہ پکارتے ہیں. جیسے ہی اللہ نے ہمارا کام کر دیا تو پھر نہ ہمارے ویسے وظیفے رہتے ہیں، نہ ہمارے ویسی نمازیں رہتی ہیں، نہ ہمیں اللہ ویسے یاد آتا ہے. تو اللہ سے جو محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انسان کو ہر وقت جو ہے ایک ہی طرح جو ہے وہ یاد آنا چاہیے، یعنی کہ اس کے محبت کے گراف میں کمی نہیں آنی چاہیے. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے ہیں. اور ہم کیوں نہ یاد کریں اللہ کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوشحالی میں یاد رکھو اللہ کو، تمہیں اللہ غم میں یاد رکھے گا. یعنی کہ خوشحالی جب ہو تب زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ کو بھول جاتا ہے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے مصیبت ٹالی، خوشحالی آئی، دعائیں پوری ہوئیں، وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، خوشحالی میں یاد رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں غم میں یاد رکھے گا. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر وقت ہی جو ہے ہمیں یاد کرنے والا اللہ ہمیں بنا دے. اس طرح کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھیں، برے وقت میں، اچھے وقت میں. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت، یعنی کہ جو حد سے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے ہیں. لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، انہوں نے ایمان لا کر ہی نہیں دیا. اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کیوں ہم آئے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں، کیونکہ ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، آزمائش کے لیے دنیا میں آئے ہیں. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے. وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے؟ وہ مشرکین ہیں. کہتے ہیں حالانکہ ملاقات تو اللہ سے ہونی ہے، سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بس اتنی ہی ہے، یہیں پہ سب کچھ ختم، قیامت پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ آنی ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر لو، تبدیلی کر لو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، یعنی کہ تبدیلی کر لوں. میں تو بس اس وحی کا ماننے والا ہوں اور جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اور کہو کہ اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی، مرضی یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا، اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. تو کیا پتہ چلا جس تک قرآن سنایا جاتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے اس تک پہنچتا ہے. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو قرآن پاک سننے والے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ ان کو چن لیتا ہے. انسان کی وہ جو ہے وہ انسان اپنے اوپر ظلم کب کرتا ہے اور نادانی کب کرتا ہے؟ جب انسان اس خوشی کو، اس نعمت کو محسوس ہی نہیں کر پاتا، اسے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کر کیا دیا کہ وہ ہمیں اپنا کلام سنا رہا ہے. اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا، آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلے تو تم سے 40 سال میں نے تمہیں کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ حکم نہیں تھا. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں اللہ ہی کی طرف سے ہی کہہ رہا ہوں؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف سے منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں. کس کی پرستش کر رہے ہیں؟ مشرکین اہل مکہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع. کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ابتداء سارے انسان ایک ہی امت تھے، یعنی سارے ہی جو مسلمان تھے. یعنی شرک لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، ورنہ پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا. لوگ ایک ہی طریقے اسلام پر تھے، توحید پر تھے. حضرت نوح علیہ السلام تک لوگ اسی توحید پر قائم رہے. پھر ان میں اختلاف ہو گیا. کچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود، حاجت روا اور مشکل کشا جو ہے وہ سمجھ لیا. اگر انہوں نے اپنے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی،
کون سی طے نہ کر لی گئی ہوتی؟ وقت مقرر سے پہلے عذاب نہیں آتا ہے، یعنی کہ اللہ نے عذاب لانے کا، موت آنے کا اور قیامت آنے کا ایک وقت رکھا ہے۔ تو جس چیز میں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو یہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ، یعنی کہ معجزہ، تو ان سے کہو کہ غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہی ہے۔ انہیں سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی نہ معجزہ لگی، نہ قرآن پاک معجزہ لگا، نہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا معجزہ لگا، کیونکہ جب کسی نے ماننا نہیں ہوتا نا تو اس کے سامنے کچھ بھی آپ جو ہے دکھا بھی دو، پیش بھی کر دو، جس نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتے ہیں۔ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت کی قدر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے، کفر و شرک کرتے ہیں۔ ان سے کہو کہ اللہ اپنی تدبیر میں تم سے زیادہ تیز ہے، یعنی کہ کیا تیز ہے؟ وہ جب چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ گرفت کر سکتا ہے فوراً بھی۔ اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں، یعنی کہ پانی میں، سمندر میں چلاتا ہے، کشتیوں کے ذریعے سفر کرواتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فراہاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے، یہ کیا ہے؟ خوشی خوشی جا رہے ہو، ہوا بڑی جو ہے وہ چل رہی ہے، صحیح چل رہی ہے، کوئی مخالف نہیں، کوئی طوفان نہیں ہے وہاں پہ، پھر یکا ہوا مخالف کا زور ہوتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں، مسافر سمجھ لیتے ہیں اب طوفان میں گھر گئے ہیں، پھنس گئے ہیں اب طوفان میں۔ اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے جو ہے وہ خالص کر لیتے ہیں، اس سے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر تو نے یعنی کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات نہ دی تو ہم شکر گزار تیرے بندے بن جائیں گے، اگر تو نے ہمیں اس بلا سے بچا لیا ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ مگر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے پھر وہی لوگ حق سے جو ہے منہ موڑ کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں نا تو صرف اللہ یاد آتا ہے، اور اللہ ایسا سہارا ہے جب انسان اللہ کے سہارے کو تھام لے تو پھر اللہ جو ہے اس کا دوست اور مددگار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سہارے ٹوٹ کے مانگا پکارا، اللہ نے جو ہے معاف کر دیا، اس طوفان سے گزار بھی دیا، پھر کیا کرنے لگے؟ پھر دوبارہ زمین بغاوت کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی یہ جو کرونا وائرس کا عذاب ٹالے گا، اچھے دن آئیں گے، اللہ ہمیں اس بلا سے بچا لے گا، لیکن ہمیں دوبارہ جو ہم اپنے گناہ کی زندگی گزار رہے تھے، ہم نے دوبارہ اس راستے پر نہیں جانا۔ ہم نے یہ اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دی، ہمیں ہدایت کے راستے پر ہی رکھنا۔ لوگوں تمہاری یہ بغاوت تمہارے خلاف پڑی ہے، دنیا کی زندگی کے چند روز مزے ہیں لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ جب زندگی کے چند روز مزے ہیں تو جاننا اللہ ہی کے پاس ہے، تو اللہ کی کیوں نہیں مانتے ہم؟ جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، تو اللہ کی مان کر زندگی گزار لیں۔ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جیسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی، کھیتیاں بنی سونی کھڑی تھی، ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے جو ہے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں۔ یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے ایسا اسے غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں، یعنی کہ دنیا کی زندگی کھیتی سے تشبیہ دے کر ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ قیامت والے دن زندگی بہت حقیر لگے گی۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے۔ دارالسلام کیا ہے؟ جنت کی طرف، سلامتی کا گھر جنت ہے۔ اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ کس کو چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے؟ جو چاہتا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی بھی، اپنے پیاروں کی جو ہے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھ سے ہدایت مانگے گا میں اسے ہدایت دوں گا۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے،
اور مزید فضل ہے، ان کے چہروں پر جو ہے سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ دنیا کا خوشحال انسان سے جہنم کا دروغہ پوچھے گا کبھی کوئی بھلائی دیکھی؟ وہ کہے گا نہیں۔ جس نے دنیا میں، اب دیکھو دنیا کا خوشحال آدمی ہے، یہ جہنم میں جائے گا کیونکہ اللہ کی جو ہے نافرمانی کا راستہ گزارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا بڑی دی ہوئی تھی، دنیا کی ہر آسائشیں اس کے پاس تھیں۔ اب جہنم کا دروغہ اسے کہے گا تم نے کوئی دنیا میں بھلائی دیکھی؟ جبکہ اسے دنیا سے بھلی کوئی چیز ہی نہیں لگ رہی تھی، تو وہ کہے گا نہیں میں نے دنیا میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے، میں نے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ اور جو وہ انسان جو دنیا میں مظلوم مفلس جو ہے اس نے دکھ دیکھے ہوں گے، تو وہ جب جنت میں جائیں گا نا، تو جنت والے اس سے کہیں گے، وہ فرشتہ کہے گا جب جنت دیکھے گا تو فرشتہ اسے کہے گا تمہیں دنیاوی دکھ یاد ہیں؟ تو وہ کہے گا مجھے دنیاوی دکھ یاد بھی نہیں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ مجھے دکھ یاد بھی نہیں رہے ہیں۔ تو جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے جو ہیں ان پر پڑے ہوں، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، یعنی کہ اب آمنے سامنے جو ہے نا وہ آ کے ہیں، تو ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان تو اللہ کی گواہی کافی ہے، یعنی کہ جس کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت برباد کی ہوگی وہ کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں پتہ یہ ہماری پیروی کرتے تھے، تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ تو ان سے پوچھو سب کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا، کیا آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آپ کو نہ بات بتا رہا ہے چل پڑو، نہیں، جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دینا، بات صرف اسی کی سنو۔ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے ولی تھے، انہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف لگایا تھا۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت، یہ جو سن رہے ہو، بینائی جو دیکھ رہے ہو، یہ ساری قوتیں کس کی اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظام عالم کی تدبیر کا، کون یہ نظام چلا رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کو، پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر تم کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں جا رہے ہو، کہاں اپنی وفائیں نبھا رہے ہو؟ کیا اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی محبت کرنے والا ہے؟ نہیں۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا ہے؟ نہیں۔ تو پھر کہاں جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہراوے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو پھر اس کو جو ہے وہ دوبارہ بنا دے؟ کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے دوبارہ بھی بنائے گا، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہراوے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتلاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے الٹے فیصلے کرتے؟ الٹے فیصلے کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی صورت کو کچھ بھی برا نہیں کرتا ہے، یعنی کہ حق کی پہچان میں تجھے کام نہیں دے سکتا، کیا کچھ کام نہیں آتا گمان، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، یعنی کہ لکھ لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق کرنے والی اور الکتاب کی تفصیل ہے، یعنی کہ پوری جو ہے اس کی تصدیق اور تفصیل ہے، یعنی کہ پرانی کتابوں کی جو ہے تصدیق کرنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا ہے، خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو
تو ایک صورت اس جیسی لکھ لاؤ، تصنیف کر لاؤ، اگر خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلاؤ۔ یہ قرآن پاک کا چیلنج آج بھی ہے، اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا اور نہ ملنا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کے گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ابھی ان کے سامنے نہیں آیا، یعنی کہ جو یہ جانتے نہیں ہیں اور جو ہے اور مشرکین کو یہ تنبیہ ہے کہ یہ کر نہیں سکتے نا، یہ آج بھی چیلنج ہے، اور یہ نہ پہلے کوئی لے کر آیا تھا بنا کر اور نہ آج قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا۔ مشرکین کو تنبیہ ہے، اس کو انہوں نے یعنی خواہ خواہ جھگڑے اور کج بحثیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں جھوٹ افطرا پردازیاں کرنے کی، یعنی کہ میں جھوٹ کر رہا ہوں تو میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر تم سچی بات کو جھٹلا رہے ہو، یعنی کہ قرآن پاک کو، تو میرا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنا ہی بگاڑ رہے ہو۔ ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کو کیا انجام ہوا۔ ہلاکت ہے ان کے لیے جو سنتے نہیں ہیں، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ نہیں لائیں گے۔ تیرا رب ان فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے میرا عمل میرے لیے، تیرا عمل تیرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کی باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہروں کو سنوائے گا، ہوا وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں، یعنی کہ ان کے دل تو مردہ ہیں، اندر جاتا ہی نہیں ہے ان کے علم۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو رات بتائے گا، خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو، یعنی کہ وہ نہ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں پر تو ہے بوجھ ہے جہالت کا، غفلت کا، دل بھی جہالت اور غفلت سے بھرے پڑے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا نا، حشر کی سختیاں دیکھیں گے تو یہی دنیا کی زندگی نے ایسی محسوس ہوگی گویا یہ میں سے گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ جان پہچان کیا ہوتا ہے؟ ہیلو ہائی کرتے ہیں، نام وغیرہ پوچھتے ہیں، اچھا آپ یہاں رہتے ہیں، پھر انسان راہ گزر رہا ہوتا ہے، اسے گزر جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی صرف اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا، سچ ثابت ہو جائے گا، فی الواقعہ سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں، یا اس سے پہلے جو ہے آپ کو جو ہے دنیا سے، یعنی کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جاؤ، کیا پتہ چلا یا آپ کی زندگی میں عذاب آئے گا یعنی کہ یا غزوات میں شکست ہوگی، یا ویسے ہی غزوات میں مارے جائیں گے، یا بعد میں ان پر جو ہے وہ عذاب ہے۔ بہرحال انہیں آنا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری طرف ہی ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے کوئی۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے، ہر امت کے لیے ایک کیا رسول۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تمام دنیا کے انسان آپ کی امت ہیں، اسی لیے ہر قوم میں ایک رسول کہا گیا، یعنی کہ اب تا قیامت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر جو ہے وہ عمل کرنا ہوگا۔ پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، کیونکہ ہر امت کے لیے ایک رسول تو نہیں رہا نا، تمام امت کے لیے ان کے جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اب کیا ہے، اب ایک ہی رسول ہیں، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو ہے تعلیمات۔ پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔ جب رسول فریضہ جو ہے، یعنی کہ رسول جو بھی رسول ہے اپنی قوم کی طرف اپنا فریضہ تبلیغ عطا کر چکتا ہے تو پھر فیصلے کا جو ہے وقت آ جاتا ہے۔ رسول اور اس کے ماننے والوں کو اللہ بچا لیتا ہے، اور جو نہیں مانتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ ہم عذاب سے کیوں نہیں مٹ سکتے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس لیے۔ ادروائز یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے ہمیں لگتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف جو ہیں وہ پلٹ آئیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے، کون؟ مشرکین کہتے ہیں، تو آخر یہ کب کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں، اور چاہے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ متقیوں کے ساتھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں
کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں سے اس سے اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے ان کے ایمان میں تو فی الواقعہ ہر نازل ہونے والی صورت جو ہے وہ صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، وہ اس سے دل شاد ہیں، خوش ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ان کی اور نجاست کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا، یعنی کہ قرآن کے نزول سے ایمان بڑھتا ہے مومن کا، لیکن منافق کا نفاق جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، اس کے ایمان میں جو ہے کمی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ایمان تو دل میں تھا ہی نہیں نا، نفاق ہی بڑھتا رہتا ہے۔ تو مسلمانوں کا ایمان جو ہے قرآن پاک سن کر جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ آیت الہی پر غور نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل نہ خیر اور بھلائی سے پھیر دیے تھے، مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں؟ کیا یہ کون سے آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ ہلاکت، مال کی تباہی، بچوں کی جان کی نقصان، آسمانی آفات یا جسمانی بیماریاں یا غزوات میں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کیوں آتی ہیں یہ بیماریاں، پریشانیاں؟ کہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف جو ہے عاجزی کے ساتھ جو ہے پلٹ کر اللہ سے ہی دعائیں مانگیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش جو ہے وہ مانگیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ نا آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، جن آیات میں منافقین کی شرارتوں اور سازشوں کو کھلنے کا جو ہے پتہ چلتا نا، تو یہ لوگ اشاروں میں ان کو فکر ہوتی تھی نا، یہ کیونکہ جس کے دل میں کھوٹ ہو اسے یہی لگتا ہے کہ کہیں میری بات نہ کھل جائے، پھر یہ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے اور وہاں سے جو ہے یہ بھاگ جاتے تھے۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان اس پر جو ہے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں، تمہارا نقصان میں پڑنا اسے گرا گزرتا ہے۔ کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کو ہمارا نقصان میں پڑنا آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہماری فلاح کا وہ حریص ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے۔ لوگوں کو لالچ ہے دنیا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے حریص؟ وہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن تم میں سے مجھ سے جو ہے دامن چھڑا کر زبردستی جو ہے جہنم میں داخل ہوتے ہو۔ جب نہیں مانتے تو پھر دوسرا راستہ ہی رہ جاتا ہے نا، ایک راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ جنت کا ہے، دوسرا شیطان کا راستہ ہے وہ جہنم کا ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق و رحیم ہیں۔ اب دیکھو کیا ہم ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کیوں نہ عمل کریں گے کہ جنہیں ہماری کامیابی کا حریص ہے۔ اب اگر یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سے منہ پھیرتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ اس پر میں نے بھروسہ کیا، وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص صبح شام 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے، کون سی؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تعالیٰ اسے فکر اور مشکلات کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی فکر اور مشکلات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو جس کی مشکلات فکر کے لیے اللہ کافی ہو جائے تو اسے کیا چاہیے؟ سورہ یونس۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، الف لام را، یہ اس کی کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ اس پر منکرین نے کہا یہ تو شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت
کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اس کی طرف سے تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں۔ تو اللہم اجرنا من النار، اور دردناک سزا بھگتے ہیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا، چاند کو چمک دی، چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاند کی چال کی منزلیں مقرر کر دیں۔ ان منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے، وہ سفر ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں اپنی مخصوص چال کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ 28 منزلیں ہیں، ہر رات کو ایک پہلی منزلوں میں چھوٹا اور باریک پھر بڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ 14ویں شب کو منزلیں طے کر لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر باریک ہوتا ہے، حتیٰ کہ شروع کے 1-2 راتیں چھپا رہتا ہے، پھر حلال بن کر طلوع ہوتا ہے۔ چاند کی اسی رفتار سے مہینے سال وہ بنتے ہیں۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے پلٹ الٹ پھیر میں ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کیا نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہیں دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ دنیا کی چیزوں پر مطمئن وہ رہتا ہے جو دنیا سے راضی ہو چکا ہوتا ہے۔ تو کیا صرف دنیا کافی ہے؟ دنیا مل جائے تو انسان کو راضی ہونا چاہیے؟ نہیں، دنیا اور آخرت آخرت بھی انسان کو ملنے چاہیے۔ آخرت نہ ملی تو دنیا جتنی بھی مل جائے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس وقت نہیں، وقت تو دیتا رہا، وقت تو وہ دنیا کی چیزوں میں اس نے لگا دیا، آخرت کے لیے بچائے نہیں وقت۔ مومن کی مثال ہے دوست مال، نہیں یہ نہیں اس میں آ رہی، بس ٹھیک ہے یہ والی، یہی ہے کہ کون وہ دنیا کی چیزوں سے راضی ہوتا ہے جس نے اپنا وقت لگا دیا دنیا کے لیے، جس کو طلب تھی صرف مجھے دنیا ہی ملے تو وہ دنیا پر ہی مطمئن ہو گیا۔ تو مومن کبھی دنیا پر مطمئن نہیں ہوتا، مومن دنیا میں صرف مسافر کی طرح رہتا ہے، نہ وہ اتنا سامان زیادہ اکٹھا کرتا ہے اور نہ وہ ان چیزوں میں پڑھ کر اپنی آخرت سے غفلت میں رہتا ہے۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب اپنے اس غلط عقیدے اور طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں، یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں۔ کون سی صداقتیں؟ قرآن پاک میں، نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلائے گا، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں ہوں گی۔ سیدھی راہ کون سی چلنی ہے؟ ایک سیدھی راہ پل صراط بھی ہے، اس پہ چلنے کے بعد نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی۔ ہاں ان کی صدا وہاں کیا ہوگی؟ پاک ہے تو ہے خدا، کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم۔ ان کی دعا یہ ہوگی سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اگر کہیں لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم وہ کر دی گئی ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، مال کاروبار کے لیے وہ بد دعائیں مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گھڑی کو تم پا لو جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ ہر وقت اپنے منہ سے اچھی بات نکالیں اور کبھی مایوسی کی وہ بات نہ کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کون سی قبولیت کی وہ گھڑی ہوتی ہے۔ ہر وقت اللہ سے اللہ کا فضل مانگے، ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے فضل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی ہی نعمتیں وہ چھپی ہوئی ہیں۔
مگر ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اسے اللہ ہی یاد آتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں تو اسے تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ تو کیا ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ ہی کو جو ہے وہ پکارتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ نے ہمارا کام کر دیا تو پھر نہ ہمارے ویسے وظیفے رہتے ہیں، نہ ہمارے ویسی نمازیں رہتی ہیں، نہ ہمیں اللہ ویسے یاد آتا ہے۔ تو اللہ سے جو محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انسان کو ہر وقت جو ہے ایک ہی طرح جو ہے وہ یاد آنا چاہیے، یعنی کہ اس کے محبت کے گراف میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے ہیں، اور ہم کیوں نہ یاد کریں اللہ کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوشحالی میں یاد رکھو اللہ کو، تمہیں اللہ غم میں یاد رکھے گا۔ یعنی کہ خوشحالی جب ہو تب زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے مصیبت ٹالی، خوشحالی آئی، دعائیں پوری ہوئیں، وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، خوشحالی میں یاد رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں غم میں یاد رکھے گا۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر وقت ہی جو ہے ہمیں یاد کرنے والا اللہ ہمیں بنا دے، اس طرح کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھیں، برے وقت میں اچھے وقت میں۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت، یعنی کہ جو حد سے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے ہیں۔ لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، انہوں نے ایمان لا کر ہی نہیں دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کیوں ہم آئے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں، کیونکہ ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، آزمائش کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے؟ وہ مشرکین ہیں۔ کہتے ہیں حالانکہ ملاقات تو اللہ سے ہونی ہے، سب نے اللہ کے پاس جانا، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بس اتنی ہی ہے، یہیں پہ سب کچھ ختم، قیامت پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ آنی ہی نہیں ہے۔ تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر لو، تبدیلی کر لو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، یعنی کہ تبدیلی کر لوں، میں تو بس اس وحی کا ماننے والا ہوں اور جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور کہو کہ اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی، مرضی یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا، اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ تو کیا پتہ چلا جس تک قرآن سنایا جاتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے اس تک پہنچتا ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو قرآن پاک سننے والے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ ان کو چن لیتا ہے۔ انسان کی وہ جو ہے وہ انسان اپنے اوپر ظلم کب کرتا ہے اور نادانی کب کرتا ہے؟ جب انسان اس خوشی کو، اس نعمت کو محسوس ہی نہیں کر پاتا، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کر کیا دیا کہ وہ ہمیں اپنا کلام سنا رہا ہے۔ اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا، آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلے تو تم سے 40 سال میں نے تمہیں کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ حکم نہیں تھا، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں اللہ ہی کی طرف سے ہی کہہ رہا ہوں؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف سے منسوب کریں یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ کس کی پرستش کر رہے ہیں؟ مشرکین اہل مکہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتداء سارے انسان ایک ہی امت تھے، یعنی سارے ہی جو مسلمان تھے، یعنی شرک لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، ورنہ پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ لوگ
اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، یعنی سارے ہی جو مسلمان تھے، یعنی شرک لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، ورنہ پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ لوگ ایک ہی طریقے اسلام پر تھے، توحید پر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام تک لوگ اسی توحید پر قائم رہے، پھر ان میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود، حاجت روا اور مشکل کشا جو ہے وہ سمجھ لیا۔ اگر انہوں نے اپنے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی، کون سی طے نہ کر لی گئی ہوتی؟ وقت مقرر سے پہلے عذاب نہیں آتا ہے، یعنی کہ اللہ نے عذاب لانے کا، موت آنے کا اور قیامت آنے کا ایک وقت رکھا ہے، تو جس چیز میں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور جو یہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ، یعنی کہ معجزہ، تو ان سے کہو کہ غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہی ہے۔ انہیں سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی نہ معجزہ لگی، نہ قرآن پاک معجزہ لگا، نہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا معجزہ لگا، کیونکہ جب کسی نے ماننا نہیں ہوتا نا تو اس کے سامنے کچھ بھی آپ جو ہے دکھا بھی دو، پیش بھی کر دو، جس نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتے ہیں۔ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت کی قدر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے، کفر و شرک کرتے ہیں۔ ان سے کہو کہ اللہ اپنی تدبیر میں تم سے زیادہ تیز ہے، یعنی کہ کیا تیز ہے؟ وہ جب چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ گرفت کر سکتا ہے فوراً بھی۔ اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں، یعنی کہ پانی میں، سمندر میں چلاتا ہے، کشتیوں کے ذریعے سفر کرواتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فراہاں و شادہ سفر کر رہے ہوتے، یہ کیا ہے؟ خوشی خوشی جا رہے ہو، ہوا بڑی جو ہے وہ چل رہی ہے، صحیح چل رہی ہے، کوئی مخالف نہیں، کوئی طوفان نہیں ہے وہاں پہ، پھر یکا یک ہوا مخالف کا زور ہوتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں، مسافر سمجھ لیتے ہیں اب طوفان میں گھر گئے ہیں، پھنس گئے ہیں طوفان میں۔ اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے جو ہے وہ خالص کر لیتے ہیں، اس سے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر تو نے یعنی کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات نہ دی تو ہم شکر گزار تیرے بندے بن جائیں گے، اگر تو نے ہمیں اس بلا سے بچا لیا ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ مگر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے پھر وہی لوگ حق سے جو ہے منہ موڑ کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں نا تو صرف اللہ یاد آتا ہے، اور اللہ ایسا سہارا ہے جب انسان اللہ کے سہارے کو تھام لے تو پھر اللہ جو ہے اس کا دوست اور مددگار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سہارے ٹوٹ کے مانگا پکارا، اللہ نے جو ہے معاف کر دیا، اس طوفان سے گزار بھی دیا، پھر کیا کرنے لگے؟ پھر دوبارہ زمین میں بغاوت کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی یہ جو کرونا وائرس کا عذاب ٹالے گا، اچھے دن آئیں گے، اللہ ہمیں اس بلا سے بچا لے گا، لیکن ہمیں دوبارہ جو ہم اپنے گناہ کی زندگی گزار رہے تھے، ہم نے دوبارہ اس راستے پر نہیں جانا۔ ہم نے یہ اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دی، ہمیں ہدایت کے راستے پر ہی رکھنا۔ لوگوں تمہاری یہ بغاوت تمہارے خلاف پڑی ہے، دنیا کی زندگی کے چند روز مزے ہیں لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ جب زندگی کے چند روز مزے ہیں تو جاننا اللہ ہی کے پاس ہے، تو اللہ کی کیوں نہیں مانتے ہم؟ جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، تو اللہ کی مان کر زندگی گزار لیں۔ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جیسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی، کھیتیاں بنی سونی کھڑی تھیں، ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے جو ہے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے ایسا اسے غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں، یعنی کہ دنیا کی زندگی کھیتی سے تشبیہ دے کر ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ قیامت والے دن زندگی بہت حقیر لگے گی۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں
سلام کی طرف دعوت دے۔ دارالسلام کیا ہے؟ جنت کی طرف، سلامتی کا گھر جنت ہے۔ اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ کس کو چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے؟ جو چاہتا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی بھی، اپنے پیاروں کی جو ہے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھ سے ہدایت مانگے گا میں اسے ہدایت دوں گا۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل ہے، ان کے چہروں پر جو ہے سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ دنیا کا خوشحال انسان سے جہنم کا دروغہ پوچھے گا کبھی کوئی بھلائی دیکھی؟ وہ کہے گا نہیں۔ جس نے دنیا میں، اب دیکھو دنیا کا خوشحال آدمی ہے، یہ جہنم میں جائے گا کیونکہ اللہ کی جو ہے نافرمانی کا راستہ گزارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا بڑی دی ہوئی تھی، دنیا کی ہر آسائشیں اس کے پاس تھیں۔ اب جہنم کا دروغہ اسے کہے گا تم نے کوئی دنیا میں بھلائی دیکھی؟ جبکہ اسے دنیا سے بھلی کوئی چیز ہی نہیں لگ رہی تھی، تو وہ کہے گا نہیں میں نے دنیا میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے، میں نے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ اور جو وہ انسان جو دنیا میں مظلوم مفلس جو ہے اس نے دکھ دیکھے ہوں گے، تو وہ جب جنت میں جائیں گا نا تو جنت والے اس سے کہیں گے، وہ فرشتہ کہے گا، جب جنت دیکھے گا تو فرشتہ اسے کہے گا تمہیں دنیاوی دکھ یاد ہیں؟ تو وہ کہے گا مجھے دنیاوی دکھ یاد بھی نہیں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ مجھے دو دکھ یاد بھی نہیں رہے ہیں۔ تو جنت کے مستحق ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے جو ہیں ان پر پڑے ہوں۔ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، یعنی کہ الگ الگ کر دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، یعنی کہ اب آمنے سامنے جو ہے نا وہ آ کے ہیں، تو ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان تو اللہ کی گواہی کافی ہے، یعنی کہ جس کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت برباد کی ہوگی وہ کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں پتہ یہ ہماری پیروی کرتے تھے، تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ تو ان سے پوچھو سب کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا، کیا آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آپ کو نہ بات بتا رہا ہے چل پڑو، نہیں، جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دینا، بات صرف اسی کی سنو۔ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے ولی تھے، انہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف لگایا تھا۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت، یہ جو سن رہے ہو، بینائی جو دیکھ رہے ہو، یہ ساری قوتیں کس کی اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظام عالم کی تدبیر کا، کون یہ نظام چلا رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کو، پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر تم کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں جا رہے ہو، کہاں اپنی وفائیں نبھا رہے ہو؟ کیا اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی محبت کرنے والا ہے؟ نہیں۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا ہے؟ نہیں۔ تو پھر کہاں جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں میں تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہراوے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو پھر اس کو جو ہے وہ دوبارہ بنا دے؟ کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے دوبارہ بھی بنائے گا، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہراوے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتلاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے الٹے فیصلے کرتے؟ الٹے فیصلے کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی صورت کو کچھ بھی برا نہیں کرتا ہے۔
یعنی کہ حق کی پہچان میں تجھے کام نہیں دے سکتا کیا؟ کچھ کام نہیں آتا گمان۔ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، یعنی کہ لکھ لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق کرنے والی اور الکتاب کی تفصیل ہے، یعنی کہ پوری جو ہے اس کی تصدیق اور تفصیل ہے، یعنی کہ پرانی کتابوں کی جو ہے تصدیق کرنے والی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا ہے، خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی لکھ لاؤ، تصنیف کر لاؤ۔ اگر خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلاؤ۔ یہ قرآن پاک کا چیلنج آج بھی ہے۔ اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا اور نہ ملنا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کے گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ابھی ان کے سامنے نہیں آیا، یعنی کہ جو یہ جانتے نہیں ہیں، اور جو ہے اور مشرکین کو یہ تنبیہ ہے کہ یہ کر نہیں سکتے نا، یہ آج بھی چیلنج ہے، یہ نہ پہلے کوئی لے کر آیا تھا بنا کر اور نہ آج قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا۔ مشرکین کو تنبیہ ہے، اس کو انہوں نے یعنی خواہ خواہ جھگڑے اور کج بحثیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں جھوٹ افطرا پردازیاں کرنے کی، یعنی کہ میں جھوٹ کر رہا ہوں تو میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر تم سچی بات کو جھٹلا رہے ہو، یعنی کہ قرآن پاک کو، تو میرا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنا ہی بگاڑ رہے ہو۔ ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کو کیا انجام ہوا۔ ہلاکت ہے ان کے لیے جو سنتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ نہیں لائیں گے۔ تیرا رب ان فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے میرا عمل میرے لیے، تیرا عمل تیرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کی باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہروں کو سنوائے گا؟ خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں، یعنی کہ ان کے دل تو مردہ ہیں، اندر جاتا ہی نہیں ہے ان کے علم۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو رات بتائے گا؟ خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو، یعنی کہ وہ نہ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں پر تو ہے بوجھ ہے جہالت کا، غفلت کا، دل بھی جہالت اور غفلت سے بھرے پڑے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا نا حشر کی سختیاں دیکھیں گے تو یہی دنیا کی زندگی نے ایسی محسوس ہوگی گویا یہ میں سے گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ جان پہچان کیا ہوتا ہے؟ ہیلو ہائی کرتے ہیں، نام وغیرہ پوچھتے ہیں، اچھا آپ یہاں رہتے ہیں، پھر انسان راہ گزر رہا ہوتا ہے، ایسے گزر جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی صرف اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا، سچ ثابت ہو جائے گا فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز براہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں، یا اس سے پہلے جو ہے آپ کو جو ہے دنیا سے، یعنی کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ کیا پتہ چلا، یا آپ کی زندگی میں عذاب آئے گا جو یعنی کہ یا غزوات میں شکست ہوگی، یا ویسے ہی غزوات میں مارے جائیں گے، یا بعد میں ان پر جو ہے وہ عذاب ہے۔ بہرحال انہیں آنا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری طرف ہی ہے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے کوئی۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے، ہر امت کے لیے ایک کیا رسول۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تمام دنیا کے انسان آپ کی امت ہیں، اسی لیے ہر قوم میں ایک رسول کہا گیا، یعنی کہ اب تا قیامت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر جو ہے وہ عمل کرنا ہوگا۔ پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، کیونکہ ہر امت کے لیے ایک رسول تو نہیں رہا نا، تمام امت کے لیے ان کے جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے اب کیا ہے، اب ایک ہی رسول ہیں، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو ہے تعلیمات۔ پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔ جب رسول فریضہ جو ہے، یعنی کہ رسول جو بھی رسول ہے اپنی قوم کی طرف اپنا فریضہ تبلیغ عطا کر چکتا ہے تو پھر فیصلے کا
جو ہے وقت آ جاتا ہے۔ رسول اور اس کے ماننے والوں کو اللہ بچا لیتا ہے، اور جو نہیں مانتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ کہ رسول جو بھی رسول آئے اپنی قوم کی طرف اپنا فریضہ تبلیغ عطا کر چکتا ہے تو پھر فیصلے کا جو ہے وقت آ جاتا ہے۔ رسول اور اس کے ماننے والوں کو اللہ بچا لیتا ہے، اور جو نہیں مانتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ ہم عذاب سے کیوں نہیں مٹ سکتے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس لیے۔ ادروائز یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے ہمیں لگتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف جو ہیں وہ پلٹ آئیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے، کون؟ مشرکین کہتے ہیں، تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ یعنی کہ آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں کہ قیامت والے دن جو ہے عذاب آئے گا، یا اس سے پہلے عذاب آ جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو۔ کب آئے گا؟ کہو میرے اختیار میں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ خود اپنا نفع و ضرر بھی نہیں ہے، سب کچھ تو اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ میں وہی کرتا ہوں جو میرا رب مجھ سے کہتا ہے کرنے کو۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر بھی جو ہے دیر نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب جو ہے اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ یعنی کہ بڑی اچھی چیز ہے، تم چاہتے ہو کہ ہم پر یہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہر ایک کو بچا کر جو ہے وہ رکھے۔ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اس وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کرے۔ یعنی کہ جب عذاب آ جائے گا تو پھر کہے گا ہمیں بچا لو، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب اس کے جلدی آنے کا تقاضا تم ہی کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ کب؟ قیامت کے عذاب کا۔ تو اللہم اجرنا من النار، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے۔ تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ روئے زمین کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو، یعنی کہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ جب مر کے دوبارہ اللہ اٹھائے گا، مٹی ہو جانے کے بعد اللہ زندہ کرے گا، پھر قیامت میں جانا ہے، اپنا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سے حساب لینا ہے، تم اس کو آنے میں روک نہیں سکتے آنے سے۔ ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ نہ اتنی دولت ہونی ہے تو نہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت لینا ہے، کیونکہ دارالعمل ہے دنیا کا گھر، دارالجزا ہے، موت کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ قیامت والے دن رزلٹ آنا ہے کہ انسان جنت ملے گی یا دوزخ۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ تو حسرتوں کا دن ہے، تو آج انسان اپنے کیے پر پچھتائے، آج ہی اللہ سے توبہ کرے، آج ہی اللہ کے راستے پر آ جائے۔ سنو آسمانوں زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ کیا؟ قرآن پاک۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، یعنی کہ وسوسوں سے، بری نیتوں سے اندر سے صاف کرتا ہے، دل کی بیماریوں کو جو ہے یہ صاف کرتا ہے۔ قرآن جو ہے دل کی توجہ سے پڑھیں، اس کے معنی اور مطالب پر غور کرنے کے لیے غور کریں، اس کے لیے یہ نصیحت ہے۔ صرف ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، اس کے لیے یہ نصیحت نہیں بنے گا۔ ان کے لیے رہنمائی رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی۔ کیا؟ قرآن پاک۔ اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر جو انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوشی منانی چاہیے، یعنی ان کے دلوں میں اطمینان اور فرحت کی کیفیت ہونی چاہیے، خوشی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک جیسی نعمت جو ہے نوازی ہے، اور ہم سن بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے، اور تا زندگی ہمارے ساتھ قرآن پاک کا ساتھ رہے، اور قبر میں بھی اس کا اجر ملے، دنیا میں بھی، حشر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے، ہم اس کے مطابق جو ہے عمل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ گھروں میں سے گھر میں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور ان میں لگے رہتے ہیں، ان میں اللہ سکینت نازل کر دیتا ہے، رحمت جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر
فرشتوں میں جو ہے وہ کرتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ لوگ کیا سمیٹ رہے ہیں؟ لوگ اب دیکھیں اتنے سارے لوگ ابھی بھی آرام کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے قرآن پاک کی طرف لگے ہیں، تو ہمیں اس پر خوشی منانی چاہیے۔ ان سب چیزوں سے جو لوگ دنیا سمیٹ رہے ہیں، شرک سمیٹ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس قرآن پاک کی طرف جو ہے لگائے رکھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں تم نے خود ہی کسی کو حرام کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کریں، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہو، قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، یعنی کہ مومنوں، اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک جب انسان سن رہا ہو، پڑھ رہا ہو، پڑھا رہا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانا کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کس نیت سے لے رہے ہیں، کس طرح سن رہے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں یہ سن کر، کیا ان کی نیت ہے، سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ذرا برابر چیز آسمان و زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر سے پوشیدہ ہو۔ سب کچھ جو ہے یہ لکھا جا رہا ہے اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو، یعنی کہ کتاب مبین میں یہ سب کچھ جو ہے لکھا ہوا ہے۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے، جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے، وہ سچے مخلص مومن جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور گناہوں سے اجتناب کر کے اللہ کا قرب جو ہے وہ حاصل کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کے لیے، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے، ابو ذر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو لوگ محبت کرنے لگتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ خوشخبری ہے۔ اچھا ابو ذر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر نے سوال کیا، ابو ذر کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو لوگ محبت کرنے لگتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوشخبری ہے کہ اس کا کام کتنا پسند جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت بھی اللہ کے لیے جو ہے وہ تھی، اسی لیے اس کا جو ہے لوگ جو محبت کرنے لگے، تو یہ محبت بھی اللہ ہی دلوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ اب دیکھو جنہوں نے اولیاء اللہ نے نیک کام کیے، اللہ کا قرب پا لیا، تو ان کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے نا، ان کو بڑے جو ہے بہت اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے، محبت سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ خوشخبری ہے ان کے لیے یہ کہ ان کا کام کو پسند کیا گیا، اللہ کے اولیاء کے کاموں کو، کیونکہ انہوں نے بہت سے لاکھوں کافروں کو مسلمان کر دیا تھا۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ آپ پر بناتے ہیں نا، وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ذلیل بھی کر دے نا، بے وجہ ہی کوئی ذلیل کر دے، تو اس کو بس ایک دفعہ جواب دے، زیادہ بحث و مباحثے نہ کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ عزت سے نواز دیتا ہے۔ آگاہ رہو، آسمانوں کے بسنے والوں یا زمین، سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں۔ جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکارے، وہ نرے وہم و گمان کے ماننے والے، محض قیاس و ارائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنائے، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں، یعنی یہ غور و فکر کرنے والے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے نعوذ باللہ کسی کو بیٹا بنایا، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے، دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو آ کر جو ہے وہ پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں
ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا، اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے، تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو، تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان، میں تم میں سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ تبلیغ کی تھی، اس کے بعد یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے، میں خود مسلم بن کر رہوں گا، یعنی کہ میں اللہ کا حکم جو ہے وہ مان کر رہوں گا، میں سب سے پہلے اللہ کا حکم جو ہے وہ مانوں گا، نہیں مانتے تم نہ مانو۔ انہوں نے اسے جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، انہی کو زمین میں جانشین بنایا، سب لوگوں کو غرق کر دیا، اور پھر انسانوں کی آئندہ نسل انہی لوگوں بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا، بس دیکھ لو جنہیں متنبع کیا گیا تھا پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ٹھپا جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے کیوں انکار کیا تھا؟ بغیر تو فوراً سے گزرنے والوں کے دلوں پر ٹھپا جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے کیوں انکار کیا تھا؟ بغیر تو فوراً انہوں نے بغیر غور و فکر کیے بغیر انکار کر دیا، اور یہ پہلی مرتبہ کا انکار ان کے لیے مستقل حجاب میں جو ہے حجاب بنا ہوا تھا۔ یہ امت رسول پر ایمان نہ لائیں محض اس لیے کہ اول یہ رسول ان کے پاس سے جائے، یعنی کہ پہلے جب رسول ان امت کے پاس ہے انہوں نے فوراً بغیر غور و فکر کیے انکار کر دیا، اور یہ پہلی مرتبہ کا انکار ان کے لیے مستقل حجاب بن گیا، اور وہ یہی سوچتے رہے ہم تو پہلے انکار کر چکے ہیں، اب اس کا کیا مانیں، اب اس کو کیا مانیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان سے محروم رہ گئے۔ اگر نیکی کے کام میں آپ ایک دفعہ پیچھے رہ گئے نا، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم ایک دفعہ نہیں کر سکے تو لوگ کیا کہیں گے، دوبارہ اگر آپ کو موقع ملے تو فوراً لگ جائیں نیکی میں، کیونکہ اللہ پھر جو ہے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، کیونکہ ہدایت کے دروازے بند کر لیے، نیکی کا راستہ قبول نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ مجرم لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے دلوں پر مہر لگا دی۔ پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، غرور کیا، مجرم لوگ تھے۔ بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا جی تو کھلا جادو ہے جی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو کہ جادو ہے جب وہ تمہارے سامنے آ گیا، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ زمین میں بڑائی تو تم دونوں کی قائم، مجھے کس کی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی، تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم نے کہا کہ ہم نہیں ماننے والے، تم بس یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سلطنت مل جائے اور تم اس پورے ملک پر حکمرانی کرو۔ فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ جب انہوں نے اپنے جو ہے یعنی جو کچھ لائے ہو وہ پھینک دو، جب انہوں نے اپنے وہ دکھا دیے کرتب تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم نے پھینکا ہے جادو ہے، یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے۔ مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا ہے، اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی جو ہے برا لگے۔ پھر دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے، خود اپنی قوم کے لوگوں کے ڈر سے جو سردار تھے کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں، لوگوں کو سخت سزائیں دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو، اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے جو ہے وہ نجات دے دے۔
کرتے۔ ہم نے یہ دعا کب 40 سال بعد ہم نے قبول ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تھی۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائیوں کو اشارہ کیا مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کر دو اور اپنی مکان کو قبلہ جو ہے ٹھہرا لو، نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ اپنے گھروں کو ہی مسجدیں بنا لو، ان کا رخ اپنے قبلے بیت المقدس کی طرف کرو تاکہ عبادت کرنے کے لیے باہر کنیسوں میں جانے کی ضرورت نہ پڑے جہاں تمہیں فرعون کے کارندوں کا ظلم و ستم کا جو ہے وہ ڈر رہتا ہے، کیونکہ وہ عبادت نہیں کرنے دے رہے تھے نا باہر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ گھر ایسے جو ہے وقف کر لو جہاں پہ جو ہے سارے لوگ جو ہے اجتماعی جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، 40 سال بعد دعا پوری ہوئی۔ اے ہمارے رب، ہم کہتے ہیں ہم نے آج مانگی ہماری آج پوری ہو جائے۔ اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور ان کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ ثابت قدم رہو کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ ثابت قدم رہو ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا اب بھی مان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی کہ اب موت کی آخری ہچکی ہے تو کہہ رہا ہے میں مان گیا، اب سامنے دیکھ لیا سب غرق ہو رہے ہیں، موت سامنے ہے تو مان لیا۔ اس کا نام تھا رامسیس۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب مانتا ہے، اب بھی مان لایا، اب دیکھ لیا کہ موت سامنے ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو بڑا نافرمان تھا، بڑے فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ تو بنی ہوئی ہے نا اس کی نشان عبرت جو ہے لاش۔ اگر جب بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، ہم نے بنی اسرائیل، وہ ہے سمبل غرور کا، جو غرور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا دیکھو کیا عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جو ہے اس کی لاش جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، اچھے دن آ گئے، اب نہایت عمدہ وسائل زندگی نے عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا، مگر اس وقت جب علم ان کے پاس آ چکا تھا، یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا۔ کیا علم کے آنے کے بعد اختلاف کیا؟ کس بنا پر؟ محض نفرت، تکبر کی بنا پر۔ تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں اختلاف کرتے رہتے۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے نازل کی ہے، ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھے، فی الواقع تیرے حق ہی میں آیا ہے، تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ ہمیں آپ کو خطا کر کے ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ قرآن میں شک نہ کرنا، ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے جو ہے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تکذیب کا راستہ جو ہے امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تکذیب کا راستہ نقصان اور تباہی کا راستہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھنے، جیسے فرعون۔ پھر کیا ایسی مثال ہے کوئی کہ ایک بستی عذاب دے کر ایمان لائی ہو، اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہو؟ کون سی بستی پر عذاب آیا تھا؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب جو ہے وہ ٹال دیا تھا۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے نا دیکھ کر تھک گئے کہ قوم سے باہر نکل آئے کہ اب میری قوم نہیں ماننے والی، حالانکہ اللہ کا حکم نہیں تھا کہ آپ اپنی قوم کو بھی چھوڑ کر جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ ملتا ہے کہ آپ نا سمندر میں سفر پہ کشتی میں سوار تھے، پھر کسی نے کہا کہ کشتی ڈوبنے لگی ہے تو آپ نے فرمایا ایک آدمی ہے اس کو یہاں سے نکال دیں گے تو پھر کشتی بچ جائے گی، بزرگ نے کہا۔ پھر آپ کو جو ہے سمندر میں جو ہے وہ پھینک دیا گیا تو آپ کو ایک مچھلی نے جو ہے اپنے پیٹ میں رکھ لیا، اور قوم پر عذاب یہ مچھلی کے پیٹ میں آپ آ گئے۔ پچھلے آپ بتایا تھے کہ اب اللہ کا عذاب جو آ جائے گا، پیچھے قوم نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا پڑھا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
تو اللہ تعالیٰ جو آزمائش ہے، جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو اس میں پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبت عذاب کو جو ہے وہ ٹال دیتا ہے۔ تو یہ وبا بھی ایک عذاب ہی کی طرح جو ہے ہم پر آئی ہے، تو اس آیت کریمہ کا ورد جو ہے انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر چلے گئے تھے حضرت یونس علیہ السلام اطلاع دینے کے بعد، اس لیے جب سارے عذاب دیکھ کر ان کی قوم نے توبہ استغفار کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا تھا۔ قوم جب ایمان لے آئی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا۔ دنیا کی رسوائی کیا ہونی تھی کہ آج یہ بھی نہ اللہ نہ مانتا تو آج ہم نے بھی یہ عبرت کا نشان بن کر اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا کہ یونس علیہ السلام کی قوم بھی جو ہے اس طرح ان پر عذاب آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ رسوائی کا عذاب ان پر سے ٹال دیا۔ اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا تھا، یعنی کہ انہیں مدت دی تھی کہ وہ زندگی میں کتنے دن رہیں گے اور کتنے دن ان عارضی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ دنیا کی ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عارضی ہے اور عارضی وقت کے لیے ہے، معین مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن فرمانبردار ہی ہوں تو سارے اہل ایمان لے آتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، یعنی کہ جو شیطانی وسوسے میں آتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں اسی عذاب میں شرک میں جو ہے رہنے دیتا ہے۔ ان سے کوئی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے آنکھیں کھول کر دیکھو، جو لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہ آخر کا مفید ہو سکتی ہیں۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہ وہی برے دن دیکھیں، یعنی کہ عذاب جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں، پہلی قومیں دیکھ چکی ہیں۔ ان سے کو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر جب ایسا وقت آتا ہے تم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو، تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، جو مجھ سے فرمایا گیا کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ یعنی کہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر دین کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کو اپنانا، ہر طرف سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف یکسوئی سے جو ہے متوجہ ہو جائیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان۔ اگر تو ایسا کرے تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے۔ اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، کیا دین اسلام اور قرآن۔ اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی سیدھی راہ پر آنا اسی کے لیے فائدہ مند ہوگا، جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے۔ اور میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں بنا کر بھیجا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، یعنی کہ آپ کا ذمہ صرف پہنچانا ہے، ہدایت پر آنا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، عمل انسان نے خود کرنا ہے۔ اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ سورہ ہود اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را فرمان ہے جس کی آیت محکم اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے ہے کہ نہ تم بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی اور خوشخبری دینے والا بھی، یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ کہ وہ ایک خاص مدت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا، ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو تمہارے حق میں بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف جو ہے پلٹنا ہے، وہ سب کچھ جو ہے کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ ان سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے بھی اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے کیا باتیں ذہن نشین کی۔ ایک، مومن کا ہر کام کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ منافق کا کام ہوتا ہے دکھاوا اور فساد کے لیے۔ جنت چاہیے تو اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں لگانا ہوگا۔ سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ ہی یاد آتا ہے، اللہ ہی ایسا واحد سہارا جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ قرآن کا علم ملنے پر انسان کو خوشی منانی چاہیے۔ دنیا کی عارضی خوشی اور خوشحالی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی اصل میں کامیابی ہے۔
اللہ آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ دنیا کی زندگی آخرت میں بہت ہی حقیر لگے گی۔ قرآن پاک میں اللہ دار السلام یعنی کہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ قرآن کو سنو تو نیت ہدایت کے لیے ہو، اللہ پر توکل کرو، جیسا کہ کرنے کا حق ہے وہ دلوں کے راز تک بھی جو ہے جانتا ہے۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔